اخبار میں ایک کالم اب امر بالمعروف کا اور ایک کالم نہی منکر کا دیتے ہیں، کیوں سوچتے ہیں کہ لوگ اخبار پڑھیں گے اسے ہی پڑھ لیں گے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ عوامل کیا ہیں، نواہی کیا ہیں۔ دیکھو میرے دوستو، جو امر بالمعروف و نہی منکر کو صرف بیان کر دینے یا کتاب میں لکھ دینا، یہ امر بالمعروف و نہی منکر کے فریضے کا ادا کرنا نہیں ہے۔ ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ امر بالمعروف اور نہی منکر کے فریضے کا ادا کرنا نہیں ہے۔ آپ کی کتاب چھاپ دیں جس میں سارے عوامل نواہی لکھ دیں اور مفت اس کو تقسیم کرا دیں، تب بھی میں کہتا ہوں کہ یہ فریضہ آپ نے ادا نہیں کیا۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے وہ، تب بھی آپ نے فریضہ ادا نہیں کیا، اس لیے کہ اگر آپ سیرت کی طرف جائیں تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ عوامل نواہی لکھ کر تقسیم کر دیے گئے ہوں، بلکہ اس کا طریقہ یہ تھا کہ منکر کرنے والے کے پاس چل کر جاؤ اور اس کو سمجھا کر پیار محبت سے منکر کے ماحول سے نکالو۔ یہ ہے منکر سے روکنا۔ اپنے ماحول میں لا کر اس سے نماز کا فریضہ ادا کرا دو، یہ ہے امر معروف کے فریضے کا ادا کرنا۔ یہ ہوئی بات کہ نماز اور ایمان اور علم، ان فرائض پر امت کو جمع کرنا، یہ تمہارے افضل امت ہونے کے لیے شرط ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ طریقہ امت میں سے ختم ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نماز کی دعوت دے دو، باقی پڑھیں یا نہ پڑھیں اس کی تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ذمہ تو محنت ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، ہمارے ذمہ تو صرف کہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ گشت کرنے والے کی چاہت یہ ہو کہ یہ مسلمان اللہ کے فریضوں کو چھوڑے ہوئے ہے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے اگر تم ایک آدمی کو مسجد میں لے آؤ اور اسے معاہدہ کرا دو تو 2 رکعات تو اس شکرانے میں پڑھنا کہ اے اللہ تو نے میرے ذریعے سے ایک آدمی کو اتنا عرصہ جہنم میں جلنے سے بچا لیا جو ایک نماز کے چھوڑنے پر عذاب ہوتا۔ ایک مسلمان کو ایک نماز کے چھوڑنے پر جتنی مدت جہنم میں رہنا ہوتا، اللہ تو نے میرے ذریعے سے اس سے ایک نماز ادا کرا کے اس کو اس عذاب سے بچا لیا۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ معروف و نہی منکر یہ اخبار رسائل کے میں چھاپنے کی چیز نہیں تھی، بلکہ ان دونوں فریضوں کا ادا کرنے کی ایک عملی محنت تھی۔ وہ یہ تھی کہ لوگوں کے پاس چل کر جاؤ اور ان کو دعوت دے کر عمل کی طرف لے کر آؤ۔ کہ اس حضرت نے حیات صحابہ میں بھی اور منتخب حدیث میں بھی یہ سارے فضائل اس لیے جمع کیے تھے تاکہ یہ عملی محنت قائم ہو۔ حیات صحابہ حضرت نے سارے اعمال اور حلقے صحابہ کرام کے ثابت کیے ہیں جو مسجد میں اجتماعی طور پر لگائے جاتے تھے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ معروف و نہی منکر کے فریضے کی ادائیگی اس طرح ہوتی ہے کیونکہ منکر کرنے والا گڑھے میں گر جانے والے کی طرح ہے۔ منکر کرنے والا، ابو الدرداء خود فرماتے ہیں کہ جو آدمی کوئی منکر کر رہا ہے وہ ایسا ہے جو کوئی آدمی کسی گڑھے میں گر گیا ہو، تو کیا تم اس کو نکالو گے نہیں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ضرور نکالیں گے۔ فرمایا بس گناہ کرنے والا گڑھے میں گر جانے والے کی طرح ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، امت بہت غفلت میں ہے، ہماری ملاقاتوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ امت کو گناہوں کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لاویں۔ امام محدثین ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے افضل امت ہونے کے لیے شرط ہے۔ تم خیر امت جب ہو سکتے ہو، جب تم لوگوں کو
دعوت دے کر ان کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لے کر آؤ اور ان کے دل میں ایمان کی اسلام کی رغبت پیدا کرو. تو میں نے عرض کیا کہ ایک کام تو یہ ہوا کہ ہماری ملاقاتوں کا اصل مقصد اپنے ایمان کی تکمیل اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کی رغبت پیدا کرنا، یہ ہمارے گشت کا اصل موضوع ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے اعمال سے ہر امتی کو گزارا جاوے. مسجد کے اعمال سے ہر امتی کو گزارو. ہمارا تو مشورہ بھی وہ صرف مسجد میں تبلیغی جماعت کے حضرات کا ہو کر رہ گیا. عام مسلموں کو جانے کا انتظار کرتے ہیں مشورہ کرنے کے لیے کہ نہیں، یہ جماعت کے ساتھی نہیں ہے. حالانکہ ہمارے مسجد کا مشورہ ایسا عام ہے جس طرح نماز ہر مسلمان کے لیے عمومی چیز ہے. نماز اس طرح ہر مسلمان سے ہے، اس طرح ہمارا مشورہ ہر مسلمان سے ہے. اس لیے کہ مشورہ مسجد کا اجتماعی عمل ہے. جس طرح نماز مسجد کا اجتماعی عمل ہر مومن کے لیے ہے، اس طرح مسجد کا مشورہ ہر ایمان والے سے ہے. مسجد کا مشورہ ہر ایمان والے سے ہے. ہم نے عرض کیا کہ اس طرح لوگوں کو دعوت دے کر انہیں نماز کے فریضے کی ادائیگی پر لانا، نماز کی فریضے کی ادائیگی پر لانا، اس لیے کہ امت کی جو ارتداد کا اصل سبب ہے وہ امت کا نماز چھوڑ دینا ہے. تم لاکھ کوشش کر لو، تنظیمیں بنا لو، جو چاہے کر لو، جب تک امت نماز پر نہیں آئے گی امت ارتداد سے بچ نہیں سکتی. امت کی ارتداد سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ امت نماز پر آ جائے. امت نماز پر آ جائے، کیونکہ نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو پھر ارتداد کیا بعید ہے، پھر ارتداد کیا بعید ہے. جب نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں حصہ نہیں تو پھر مسلمان اسلام پر باقی کیسے رہے گا؟ جس مکان میں آپ کا حصہ نہیں، آپ اس مکان میں قیام کب تک کریں گے، کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پر کرو، جس مکان میں آپ کا حصہ نہیں اس میں آپ کب تک رہیں گے؟ حضرت عمر کا قول ہے کہ جو نماز چھوڑ دے اس کو اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اس زمانے مسلمان اپنے وطن اپنی زمین پر اپنا حق چاہتے ہیں، حالانکہ اگر نماز چھوڑ دے مسلمان تو اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں. تو پھر یہ زمین سے حصہ، کاروبار سے حصہ، ملازمت سے حصہ کیسے لے سکتے ہیں؟ میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اس زمانے میں سارے ملک کے مسلمان اس اعتبار سے سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا. یوں نہیں سوچ رہے کہ ہم سے اللہ کا کون سا وہ حق ضائع ہو رہا جس سے ہمارے اپنے حقوق ضائع ہو رہے، جس سے ہمارے اپنے حقوق ضائع ہو رہے. ہمارے حقوق پر کیوں غیروں کا تسلط ہے؟ وہ تو حدیث میں صراحت فرما دیا صاف بالکل کہ جب یہ امت دعوت کا کام چھوڑ دے گی، جب یہ امت دعوت کا کام چھوڑ دے گی تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکام کو مسلط کر دے گی. سیدھی بات ہے. ہم دعوت کہتے ہی اس کو ہیں، ہمیں معروف اور نہی منکر. ساری احادیث میں، قرآن میں، صحابہ اکرام کے اقوال میں دعوت اصل ہے ہی ہے. یہ تو غلط اور ناسمجھی کی بات ہے کہ یہ سمجھنا کہ دعوت صرف غیر مسلموں کے لیے ہے. یہ تو ناسمجھی کی بات ہے. غیر مسلموں پر تو انبیاء اور صحابہ کی محنت بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے اور بہت نرم دعوت ہے. اور ان کے لیے اکراہ اور زبردستی بھی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، کہ غیروں کو اسلام پر مجبور کر کے اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا. ہاں آپ دعوت دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے فریضے کے ادا کرنے پر اور زکوٰۃ کے ادا کرنے پر مسلمان کو مجبور کیا جائے گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتال کے لیے تیار تھے زکوٰۃ روکنے والوں سے،
قتال کے لیے تیار تھے، زکات روکنے والے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کو قتل نہیں کیا جس نے آپ پر تلوار سوت لی تھی جب آپ قیلولہ فرما رہے تھے درخت کے نیچے. اور یہ فرمایا آپ نے اس دیہاتی سے کہ اسلام لاؤ گے، اس نے کہا نہیں اسلام نہیں لاؤں گا، تو آپ نے قتل نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ اسلام لے آؤ ورنہ قتل کر دوں گا، نہیں، آپ نے قتل نہیں کیا. علماء نے لکھا ہے کہ کافر کو اسلام کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن اس نے یہ کہا کہ میں نہ آپ کا مقابلہ کروں گا اور نہ آپ کا مقابلہ کرنے والوں کی مدد کروں گا، یہ میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن اسلام کو قبول نہیں کرتا. تو بیٹھ جاؤ، چلے جاؤ. نہ آپ نے اس سے کوئی انتقام لیا، نہ اس کو قتل کیا، نہ اس کو قتل کی دھمکی دی اسلام قبول کرنے کے لیے، نہیں. میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ دعوت محض غیر مسلموں کے لیے ہے، حالانکہ فرعون کے لیے دعوت موسیٰ علیہ السلام کی بہت مختصر، بہت نرم. حل لک الی ان تزکا، حل لک الی ان، محنت بنی اسرائیل پر. یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ باطل کے مغلوب ہونے کے لیے ایمان والوں پر محنت کی ضرورت ہے. باطل کے غرق ہونے کے لیے ایمان والوں پر محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ ایمان والے ہی ہیں جو انہوں نے باطل کی مدت کو بڑھایا ہوا ہے. ایمان والے ہی ہیں جنہوں نے باطل کی مدت کو بڑھایا ہوا ہے. ایمان والے ہیں جنہوں نے باطل کی مدت کو بڑھایا ہوا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالی باطل کو جو پکڑتے ہیں وہ محض اس کے کفر کی وجہ سے نہیں، کیونکہ اس کے کفر کی پکڑ تو آخرت میں ہے. اس کے کفر کی پکڑ تو آخرت میں ہے، یہ بات ہے. اس کی پکڑ اس کی جنت میں جو ہوتی ہے، باطل کی پکڑ اس کی جنت میں یعنی دنیا میں. باطل کی پکڑ اس کی جنت میں جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایمان والوں کے صبر اور تقوی کی وجہ سے. اصل بات یہ ہے کہ باطل کی پکڑ اس کی جنت میں وہ آخرت سے پہلے وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ایمان والے اعمال اور عبادات پر مجتمع ہوں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ. اللہ نے فرعون کو پکڑا ہے بنی اسرائیل کے صبر اور تقوی کی وجہ سے. تو سارے وعدے کے لیے پورے کر دیے، سارے وعدے پورے کر دیے بنی اسرائیل کے لیے، اور فرعون کو پکڑ لیا. آج بھی یہی بات ہے، جتنے بھی فرائض سارے عالم میں ہیں ان کے لیے ہدایت ہماری سب سے پہلی چاہت ہے. لیکن اگر مسلمان ایمان اعمال صالحہ پر مجتمع ہے تو پھر باطل مقابلے پر نہیں آ سکتا، آئے گا تو مغلوب ہو جائے گا. میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ امر معروف و نہی عن منکر اس فریضے کا ادا کرنا یہ آنے والے عذاب کو ہٹا دے گا جو عذاب مقدر ہو چکا ہے. صحیح حدیث میں ہے کہ مچھلیوں کے آباد کرنے والوں کی وجہ سے اللہ تعالی آنے والے جو عذاب مقدر ہو چکا اس کو ہٹا دے. کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ مسجد میں اعتکاف کر لیں عذاب ہٹ جائے گا، آپ مسجد میں بیٹھ کر تلاوت اور ذکر عبادت کر لیں اس سے عذاب ہٹ جائے گا. نہیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں انفرادی عبادات سے عذاب نہ ہٹے گا. اس وقت میں حالات جیسے بھی ہیں، کہیں امراض کی شکل میں، کہیں حکام کی زیادتیوں کی شکل میں لوگ آگے پوچھیں گے کوئی وظیفہ بتا دو. ہم نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی وظیفہ جو مسلمان کا تھا امر معروف و نہی عن منکر،
امر معروف اور نہی عن المنکر جو سب سے بنیادی وظیفہ تھا مسلمان کا، جس کے چھوڑنے کے نتیجے میں ظالم حکام مسلط کیے گئے ہیں. جب حدیث ہے نا، میں تو ادھر سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا. جس کے چھوڑنے کے نتیجے میں ظالم حکام مسلط کیے گئے ہیں. تم اس فریضے کی ادائیگی پر آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہٹا دیں گے. اللہ اس عذاب کو ہٹا دیں گے، کیونکہ یہ فریضہ سنت کے طریقے پر ادا نہیں ہو رہا. امر معروف اور منکر کا فریضہ سنت کے طریقے پر ادا نہیں ہو رہا. ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں امر معروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سنت کے طریقے پر ادا نہیں ہو رہا. جس دن یہ فریضہ اس طریقے پر ادا ہو جائے گا نا کہ تم لوگوں کو منکر سے نکال کر معروفات کی ادائیگی پر لے آؤ، تو حدیث میں آتا ہے کہ ہم وہ عذاب ہٹا دیتے ہیں جس کا آنا مقدر ہو چکا ہے، صرف ان لوگوں کی وجہ سے جو مسجدوں کو اعمال سے آباد رکھتے ہیں.